अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रेहा भाभी की एक पोस्ट शेयर करने जा रही हूँ मैं आज आप लोगों के साथ। उनकी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वो उर्दू नहीं पढ़ पाते और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इंग्लिश में या फिर रोमन में अपनी पोस्ट लिखा करें, लेकिन उनका जवाब यही होता है कि वक्त की कमी है और ये नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ही इनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उनकी ऑडियंस के लिए भी आसानी हो जाएगी, वो सुन लेंगे इसको और वो लोग जो वाकई में इनकी तहरीरों को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और साथ ही साथ मेरी ऑडियंस के साथ भी कुछ अच्छा शेयर किया जा सकेगा। तो आज जो पोस्ट में शेयर करने जा रही हूँ वो है रेहा भाभी की अल्लाह से मोहब्बत का सबसे बड़ा दर्जा क्या है। वो कहती हैं, हम में से अक्सर इस मौजू पर उलझ जाते हैं कि हमें अल्लाह से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों और बहुत से लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम इन सब से मुख्तलिफ तरीक़ों से मोहब्बत करते हैं। हम बहुत से लोगों से मोहब्बत करते हैं लेकिन हम उन सब से यकसा मोहब्बत नहीं करते, यानी एक जैसी मोहब्बत नहीं करते। हमारे दिल में हर एक की अपनी एक ख़ास जगह है और वो एक ख़ास जगह हम किसी और को कभी नहीं दे सकते। तो इसलिए आज हम सीखेंगे कि हमारे दिलों में अल्लाह के लिए कौन सी जगह होनी चाहिए, कौन सा मकाम होना चाहिए और अल्लाह के लिए कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो उन चीज़ों के लिए जो वो तुम्हें अपनी नेमतों से देता है। मुझसे अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करो और मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। जामे तिर्मिज़ी 3789। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में एक गहरा मफ़हूम छुपा है और पता है वो गहरा मफ़हूम क्या है? इस हदीस के पहले हिस्से में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो उसके लिए जो वो हमें अपनी नेमतों से देता है। अब इस हिस्से से आप क्या समझें? हम में से अक्सर ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह से तब मोहब्बत करनी चाहिए जब वो हमें नवाजता है। कैसे नवाजता है? यानी जब वो हमें वो चीज़ें अता करे जो हम चाहते हैं, जब वो हमारी चाहतों और ख्वाहिशात को पूरा करे और जब वो हमारी दुआओं को हमारी मर्जी के मुताबिक कबूल करे, है ना? ऐसा ही है ना? जबकि इसका मफ़हूम इसके बिल्कुल बरक्स है। अब पहले हमें ये समझना है कि नेमतें क्या होती हैं। नेमत सिर्फ वो नहीं होती जब अल्लाह हमें वो देता रहता है जो हम चाहते हैं, या नेमत सिर्फ वो नहीं होती जब अल्लाह हमारी दुआओं को हमारे मुताबिक कबूल करता है। नेमत का मतलब है हर वो चीज़ जो अल्लाह हमारी तरफ भेजता है, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है या फिर खुशी का। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमें नफ़ा देती है या फिर नुकसान। नेमत हर उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह हमें देता है और जो वो हमें नहीं देता है। नेमत हर उस ताख़ीर को कहते हैं जो अल्लाह हमारे लिए हमारी दुआओं में करता है, क्योंकि हर चीज़ खा वो अच्छी हो या बुरी अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए ही भेजता है। सो इस हदीस के पहले हिस्से का असल मफ़हूम ये है कि जो कुछ अल्लाह हमारी तरफ भेजता है हमें हर उस चीज़ के लिए अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारी मोहब्बत सिर्फ इन नेमतों तक महदूद नहीं होनी चाहिए जो हमें लगता है कि हमारी ख्वाहिशों और हसरतों के हक़ में है। हमारी अल्लाह के लिए मोहब्बत किसी चीज़ के मिलने या किसी चीज़ के ना मिलने तक महदूद नहीं होनी चाहिए। हमें अल्लाह से सिर्फ इसलिए मोहब्बत नहीं करनी कि वह हमें क्या देता है। हमें अल्लाह से अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है। हमें अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करनी है क्योंकि वो हमारा अल्लाह है। जिस तरह वो हमसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि हम उसे उसकी मोहब्बत के बदले में क्या देते हैं, बल्कि वह हमसे हमारे लिए मोहब्बत करता है। वह हमसे इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि हम उसके बंदे हैं और उसकी हमारे लिए ये मोहब्बत कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि उसकी मोहब्बत बेलौस मोहब्बत है। मोहब्बत होती बेलौस है। हम हमेशा ये जुमला इस्तेमाल करते हैं ना कि मैं उस फला इंसान से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है?
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت کرو، تو اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت دو طرح سے کی جاتی ہے، دل سے اور اپنے عمل سے۔ آپ جب اللہ کی خاطر دل سے کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو وہ آپ اللہ کے ساتھ اس انسان کے قائم و مقام کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ایسی محبت کا آغاز آپ انبیاء سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی انسان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے ذریعے آپ تک اللہ نے جو نعمتیں پہنچائی ہیں، اور اس انسان کے ذریعے اللہ نے آپ کو اپنے جتنا قریب کیا ہے، آپ ان سب چیزوں کے لیے اس انسان کے شکر گزار ہیں، اور آپ اس کی مدد کی قدر کرتے ہیں، اور اس محبت کے لیے آپ کو اس انسان سے ملنے یا اس انسان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسے دیکھے بنا ہی اس کے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں، یعنی آپ اس سے دنیاوی محبت نہیں رکھتے، آپ اس انسان سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، اور حقیقی محبت کا چہروں سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنا سکھائی۔ اور آپ ان کے گھرانے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی، اور انہوں نے بھی ہمارے نبی اور ہمارے رب سے محبت میں حد کر دی۔ لہٰذا اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انسان سے اس کی اللہ کے لیے محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھو، ہم یہاں نعمتوں کی بات کر ہی نہیں رہے، ہم صرف محبت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ محبت صرف نعمتوں تک محدود نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو اس کے پاس ہے، یا جو اس نے ہمیں دیا، یا جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ سے اس کی نعمتوں کے لیے جو وہ ہمیں دیتا ہے محبت کرنا غلط ہے۔ انسان سے محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سے بھی محبت کے مختلف درجات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی درجہ ہے کہ اللہ ہمیں جو دیتا ہے اور جو نہیں دیتا اس کی بنا پر اس سے محبت کی جائے، لیکن نقصان اور نفع کا سوچے بغیر اس سے محبت کرنا محبت کی اعلیٰ ترین اور خالص ترین شکل ہے۔ ہم اکثر اپنے فیملی ممبر سے کہتے ہیں نا کہ ہم آپ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہماری فیملی ہیں۔ ہم اکثر اپنے بہن بھائیوں سے کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہم اکثر دوستوں سے کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے دوست ہیں۔ ہم اکثر اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں۔ ہم سب ہی یہ کہتے ہیں نا، تو پھر ہم اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں۔ ہمیں اللہ سے محبت کرنے کے لیے پھر وجوہات کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کسی سے یہ سوچ کر محبت کرنا بہت آسان ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے، لیکن کسی سے یہ سوچ کر محبت کرنا مشکل ہے کہ اس بارے میں بھی نہ سوچا جائے کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے یا وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنا محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور جو انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے نا، اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ اللہ اس کے دل کو خود سے اتنا بھر دیتا ہے کہ دنیا کو اس دل میں رکھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اللہ سے محبت انسان کو آزاد کر دیتی ہے، اللہ سے محبت انسان کو آزاد کر دیتی ہے اور دنیا کی فکروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ پھر بس دل وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی انسان کی فتح ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سو اللہ سے محبت کا آخری درجہ یہی ہے کہ اللہ سے
اللہ کے لیے اور اس سے محبت کرنے والے اور وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے، بے لوث محبت، بغیر کسی بھی غرض کی محبت۔